السلام علیکم۔ اللہ کی قدرت پارٹ 4۔ پچھلے پارٹس اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو ہمارے چینل میں پلے لسٹ میں جائیے اللہ کی قدرت، اور اس میں سارے پارٹ اویلیبل ہیں۔ آپ چاہیے تو انہیں دیکھ سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم کچھ اور باتوں پر غور کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے، غور و فکر کرو ہر ایک چیز پر۔ حقیقتاً اگر ہم غور کریں تو ہمیں ہر چیز میں اس بات کی نشانی ملے گی کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کے اختیار میں یہ کام کرنا نہیں ہے، تو ہمیں ضرورت ہے غور و فکر کرنے کی۔ تو آئیے ہم کچھ باتوں پر غور کرتے ہیں، آپ بھی سوچئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ حق کو پہچاننا ہمارا کام ہے۔ اللہ نے ہمیں ذہن دیا سوچنے اور سمجھنے کے لیے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، ان باتوں میں فرق کرنے کے لیے۔ انار کے دانوں کو چھپا کے رکھا، انگور کے دانوں کو کھلا رکھا، اور مکئی کے دانوں کو جوڑ کے رکھا۔ یہ سب کس کی قدرت اور کاریگری کے رنگ ہیں؟ بے شک وہ ظاہر، وہ باطن، وہ خالق، وہ شہنشاہ اکیلا اللہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کھجور کے پتوں کا انداز الگ، کیلے کے پتوں کی ڈیزائن الگ، اور دیودار کے پتوں کی خوبصورتی الگ۔ یہ سب کس کی قدرت کے رنگ ہیں؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان اپنی مرضی سے اپنے جسم سے ایک وائرس کو بھی نہیں نکال سکتا۔ سوچئے اس بات کو کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے جسم سے ایک وائرس کو بھی نہیں نکال سکتا۔ وہ کون ہے جس کی تمہارے جسم پر مرضی چل رہی ہے؟ بے شک وہی اللہ حقیقی حکمران ہے، جس نے انسان کو بہت تھوڑا اختیار دیا ہے، باقی جسم بھی اسی نے دیا ہے، مرضی بھی اسی کی چل رہی ہے۔ بے شک فار ایگزامپل اگر ہمیں کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو ہم اس کا کافی علاج کرواتے ہیں، کئی ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، لیکن ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں شفا نہیں ملتی، کیونکہ اس میں اللہ کی مرضی نہیں ہے، جبکہ وہ بہت ہی چھوٹی سی بیماری ہے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ سے ہم پوری زندگی پریشان ہیں، اور آخر یہاں تک کہ اس چھوٹی سی بیماری کی وجہ سے میری موت ہو گئی، نعوذ باللہ، یعنی کسی کی موت ہو جاتی ہے تو، اور کوئی ایسا انسان جسے بہت بڑی بیماری ہو گئی ہے، لیکن کچھ ہی عرصے میں وہ انسان ڈاکٹر سے دکھاتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی بھی کافی عرصے تک چلتی ہے۔ تو اس میں کس کی مرضی؟ صرف اور صرف اللہ کی۔ اللہ چاہے تو ہمیں آج بلا لے گا، اور اللہ چاہے تو ہمیں 100 سال زندہ رکھے گا۔ تو صرف اللہ کی مرضی، اس کے علاوہ اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں چلتے۔ باز کے لیے شکار پکڑنا آسان ہے، مرغی کے لیے دانہ چگنا آسان ہے، بکری کے لیے کانٹوں والی گھاس کھانا آسان ہے۔ اس رب کی کرم نوازی کے کیا کہنے، جس نے نہ صرف رزق دیا بلکہ اسے ہر ایک کی طبیعت کے مطابق آسان بھی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ بے شک اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بہت ہی عجیب لگے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی کانٹے دار درخت میں سے کچھ کھانے کہے گا تو ہم نہیں کھا سکتے، ہمیں وہ پسند بھی نہیں ہوگا، اور ہم کھا بھی نہیں سکیں گے، ہمارے چہرے چھل جائیں گے، اس سے زخمی ہو جائیں گے۔ لیکن اسی درخت سے اگر بکری یا کوئی اور ویسا جانور جو اس چیز کو کھا سکتا ہے وہ کھائے گا تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس کے لیے اسی میں آسانی رکھی ہے، اور اسے اس کے حساب سے کھانا دیتا ہے۔ اور انہی باتوں پر ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ سب کون کرتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ہی کرم نوازی ہے یہ۔
میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ لوگ ان باتوں پر ضرور غور کیجیے گا کہ اس دنیا میں جو بھی چیز موجود ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ کیا اسے انسان کچھ ویسی کوئی چیز بنا سکتا ہے جسے اللہ نے بنایا؟ یہ پیڑ پودے، یہ دنیا، یہ پہاڑ، یہ پھول، یہ سبزیاں، یہ اناج، کیا کوئی کسی انسان کے بس کا ہے کہ ان چیزوں کو اگا سکے، بنا سکے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ صرف اللہ کر سکتا ہے۔ تو آپ بھی ان باتوں پر غور کیجیے گا۔ آخر میں اپنی ایک خواہش جو مجھے اللہ سے ہے، میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ہے تمنا میری بس یہی آخری، ہو میسر مجھے آپ کی چاکری، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے ادنا غلاموں کی فہرست میں نام میرا بھی ہو آخری، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔